ایئر کریش سیفٹی ریکارڈز، ان کے مطابق تقریباً 2200 فضائی ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ فرانس کا مشہور ڈیزائنر پیئر کارڈن بنایا کرتا تھا۔ دس مسٹ بی نالج فار مینی پیپل، یہ PIA کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ کوشش کرنی ہے اردو زیادہ بول، جتنا تمہارا منہ ہے نا، تم اپنے منہ سے بمب نہ کہا کرو، تم کو پٹاخہ پٹوکا کہہ لیا۔ جی شاہ صاحب، ایئر کریش کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ موت کے پروانے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں پاکستان میں، بہت ہی خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے ہوائی سفر۔ ویسے آفتاب صاحب، ایک تو انٹرنیشنل فیکٹ ہے کہ یہ جو فضائی سفر یہ دنیا کا سیفسٹ سفر سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا تھا، میں سمجھتا ہوں، لیکن پچھلے 12 سال میں یہ جو جنیوا بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل ایئر کریش سیفٹی ریکارڈز، ان کے مطابق تقریباً 2200 فضائی ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں اور اس میں تقریباً 17,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس ریشو کو آپ کمپیئر کریں 1908 سے لے کے اب تک، یعنی جس بندے نے جہاز بنایا تھا پہلا، رائٹ بردرز میں سے ولبر رائٹ، اسی کا ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 1908 میں۔ وہ خود تو بچ گئے تھے لیکن ساتھ والا پیسنجر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اگر آپ جائیں نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ جو امریکہ کا ہے، اس کے ریکارڈ میں دیکھیں تو ان کے پاس دنیا میں اب تک 11,000 ایکسیڈنٹس کے ریکارڈ موجود ہیں، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ ویریس کازز، بجلی ہے، بارش ہے، تھنڈر سٹارم ہے، برڈ سٹرائک ہے، پرندہ ٹکرا گیا، ایئر ٹریفک کنٹرول کی غلطیوں کی وجہ سے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، پائلٹ ایرر ہے آف کورس، اس طرح کے بے تحاشا کازز، فیول شارٹیج کی وجہ سے جہاز گرے ہیں۔ مگر جو آپ کے ہاں ہو رہا ہے وچ از ویری ڈفرینٹ، ایک تو یہاں جو جہاز گرتا ہے 36 کے قریب اب تک ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح ہے تو آپ جائیے یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل سول ایویشن آفس کے ریکٹ کے اوپر 1956-57 سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو فیلسی ہے کہ جی 1965 میں پہلا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ اس طرح نہیں۔ PIA کی شان تو یہ تھی کہ آپ پہلی ایشین ایئر لائن تھی جس کے پاس بوئنگ جیٹ تھے، اور ان کی ایئروسسز اور کرو کے لباس فرانس کا مشہور ڈیزائنر پیئر کارڈن بنایا کرتا تھا۔ دس مسٹ بی نالج فار مینی پیپل، یہ PIA کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ لیکن آج کل اتنا مختلف کیوں ہے؟ سب پولیٹیسائز ہو چکا ہے۔ آپ ایئر ہوسٹس سے پوچھئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا کب اسے گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے، کب اسے انٹرنیشنل فلائٹس دے دی جاتی ہیں، کب اسے زیادہ فلائنگ آرز دے دیے جاتے ہیں۔ سو اٹس آل پولیٹیسائز۔ سول ایویشن اتھارٹی جس کے چیئرمین کو میں دیکھ رہا تھا، وہ سوٹ ٹائی لگا کے پریس کانفرنس کر رہے تھے بجائے چھپنے کے اور استعفیٰ دینے کے۔ ہی از دی مین ہو از رسپانسبل۔ سارے بشرم میں ہر سیٹ جہاں بکتی ہو جہازوں کے چیک اپس کے اوپر، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ اس کی رپورٹ کس طرح ٹھیک لکھنی ہے۔ 200-300 آدمی جہاز میں سوار ہوتا ہے۔ جہازوں کا اکیلا فالٹ نہیں ہوتا سر، مینٹیننس کا فالٹ ہوتا ہے۔ $2,000 کا پہیہ جہاز کا، آپ $125 میں پہیہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں آفتاب صاحب راجی ایئر لائنز ایسی ایئر لائنز بھی آئی ہیں جن کے پہیوں کا پنکچر لکشمی چوک لاہور میں لگتا رہا ہے اور اخباروں میں تصویریں چھپتی رہی ہیں۔ تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے لیے۔ سارا رام نہ بولو، اسی جڑاں لے بیٹھے ہیں۔ میں آرام سے ہی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے کہ جو پنچر بھی لگاتا تھا وہ بھی جہاز کی نو ہاؤ جانتا تھا۔ ایسا ٹیلنٹڈ کوئی اور ملک ہے؟ بم تو زیادہ ساڈی آواز ہے۔ اچھا میری گزارش سن لیں، کوشش کرنی ہے اردو زیادہ بول۔ جتنا تمہارا منہ ہے نا، تم اپنے منہ سے بمب نہ کہا کرو، تم کو پٹاخہ پٹوکا کہہ لیا۔ جی جناب، میں آپ کو 3 ایئر لائنز بتاتا ہوں، یو ول بی اسٹن ٹو ہیئر دس۔ آسٹرین ایئر لائنز ویانا سے آپریٹ کرتی ہے، 1957 سے لے کے اب تک 55 سالوں میں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ ہوائین ایئر لائنز فرام دی آئی لینڈ آف ہوائی امریکہ سے آپریٹ کرتی ہے، 1941 سے لے کے اب تک 71 سالوں میں ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہوا۔ ہوائی میں آپ بھی گئے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے ہر وقت موسم خراب ہوتا ہے، لینڈنگ کے ٹائم بھی اور ٹیک آف کے ٹائم بھی، اس کے باوجود ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ ایمریٹس ایئر لائن جس پہ آپ دبئی جاتے ہیں اور آتے ہیں یہاں سے، 1985 سے لے کے اب تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ آپ کے یہاں 7500 ایکسیڈنٹ وہ ہے جو ایورٹ ہو جاتا ہے، جو ریکارڈ پہ نہیں آتا، جو بچا لیا جاتا ہے۔ یہاں 3-4 دن پہلے آپ کی ایک نجی ایئر لائنز کا پیٹرول ٹینک اوور فلو ہو گیا تھا، اور اب یہ مجھے بتائیں کس پیٹرول پمپ سے یہ بھرواتے ہیں، کس طرح بھرتا ہے پیٹرول، کون بھرتا ہے؟ یہاں تو یہ حال ہے۔ بے تحاشا ایسے موقع ہیں، میں نے خود آج سے 22 سال پہلے پشاور ایئرپورٹ پہ رن وے پہ بھینس دیکھی آفتاب صاحب۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ تو سر وہ بھی کتے جا رہی ہونی یا پھر پٹرول پاؤن آئی ہونی۔ جہاز کے پروں میں لوگ چھپ جاتے ہیں، سال ہوا لاہور ایئرپورٹ۔ جی وہ گر گیا تھا، جی وہ گر گیا قریبی کالونی میں۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ اب لنڈن میں ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، 9 بجے کے بعد رات کو جہاز نہیں چلتا ادھر، انہوں نے کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے۔ یہاں این ایئرپورٹ کے ساتھ آبادیاں ہیں، سول بھی اور ملٹری بھی، یعنی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی،
صرف جہاز آؤٹ آف کنٹرول ٹیکسی کرتے وقت ہو گیا. یہ بھوجا ایئر لائنس کا جہاز جو گرا ہے ایک گھر کے اوپر گرا ہے جی اور یہ ایک معجزہ ہے کہ اس سے کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی. کیوں چاہتا اور اسی طرح پچھلے دنوں لاہور میں ایک فلائنگ کلب کا جہاز ماڈل ٹاؤن کے ایک گھر کے عین بیچ میں سین میں گرا, لان میں جا گرا ہے. اگر وہ مین بیڈ روم کے اوپر یا ڈرائنگ روم پہ گرتا تو اس سے کیجولٹیز ہو